السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. میرا نام عثمان احمد قادری ہے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے. اس 11 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم چیپٹر نمبر 11 کو کور کریں گے جو ایویلیویٹنگ اور انسٹیٹیوشنلائزنگ آف آڈی انٹرونشنز کے نام پر ہے. اس میں آڈی انٹرونشن سے مراد ٹیم بلڈنگ ہے، ٹیم ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی فرم جو ہے جو چینج لے کے آنا چاہتی ہے وہ انٹرونشنز ہیں. ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایویلیویٹنگ جو ہے آڈی انٹرونشن ایویلیویٹنگ وہ دو طرح کی ایویلیویشن ہوتی ہے. ایک تو امپلیمنٹیشن آف دا انٹرونشن اور دوسرا اس میں ہم فردر ڈیپلی چلے جاتے ہیں ایویلیویٹنگ دا میئرمنٹ. اب انسٹیٹیوشنلائزنگ ایک چینج ہے، چینج جو ہم لے کے آ رہے ہیں تھرو آڈی انٹرونشن. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چینج جو ہوگا وہ پرماننٹ ہو. پھر ہم لرننگ آبجیکٹیوز کی طرف ہم آ جاتے ہیں. لرننگ آبجیکٹیو جو ہوتی ہیں آف دس چیپٹر کی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشوز ایسوسیٹ ود ایویلیویٹنگ آڈی انٹرونشنز. ہم وہ کون کون سے ایشوز ہوتے ہیں جب ہم آڈی انٹرونشن کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آڈی انٹرونشنز کی افادیت کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں، وہ کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس آف انسٹیٹیوشنلائزنگ دا آڈی انٹرونشنز اینڈ دا فیکٹر دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. اور دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے پروسیسز ہوتے ہیں آڈی انٹرونشنز کے اس کو انسٹیٹیوشنلائزنگ کرنے کے لیے کہ جو چینج لے کے آ رہے ہیں وہ پرماننٹ چینج ہو آرگنائزیشنز کے اندر، اور وہ کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نمبر 1 جو ٹاپک ہے جو ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے، ایشوز ان ایویلیویٹنگ آڈی انٹرونشنز. سب سے پہلے وہ کون کون سے ایشوز آتے ہیں when the firm going to evaluate the interventions. وہ جو چینج ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن فیڈ بیک. سب سے پہلے جو مشکل آتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے. دیکھیں فرم سب سے مین ہے کہ ہم پیپر ورک کے اوپر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چینج جو ہے آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہوگا، کارآمد ہوگا، لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ چینج نہیں آتا. تو ایک مشکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ پیپر ورک میں اور امپلیمنٹیشن میں ڈفرینس آ جاتا ہے، گیپ آ سکتا ہے جو فیلئر کا باعث بن سکتا ہے. ایویلیویشن ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو چینج ہے یہ کارآمد ہے، یہ چینج ہے جو آرگنائزیشن کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا. میجرمنٹ کے پرسپیکٹیو میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں کہ ہم ایکچولی سلیکٹ دا رائٹ ویریبل ٹو. ہمیں اس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ جو چینج آرگنائزیشن میں لے کے آ رہا ہے وہ اس ویریبلس کی وجہ سے ہے، اس پراپر ویریبل کو ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا. ڈیزائن گڈ میجرمنٹ. سب سے پہلے ہم ایک اچھا میجرمنٹ ڈیزائن جو ہے وہ بنانا پڑے گا. آپریشنل ہمیں آپریشنلی ڈیفائن کرنا پڑے گا ان ویریبلس کو جو آرگنائزیشن جس کے تھرو چینج لے کے آنا چاہ رہی ہے، وہ اسٹیپ جس کے تھرو آرگنائزیشن اس کو پراپرلی ڈیفائن کرنا پڑے گا، الیبریٹ کرنا پڑے گا. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ ریلائبل ہے، کیا اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں کہ یہ چینج لے کے آئے گا. پھر ویلڈیٹی ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ ویلڈ چینج ہے جو آرگنائزیشن جو ہے جس کے تھرو وہ پرفارمنس جو ہے آرگنائزیشن اپنی انہینس کر سکتی ہے. پھر ریسرچ ڈیزائن جو ہے ایک مشکل پروسیجر ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر ریسرچ کرنا، پھر اس کو ایٹ دا اینڈ جو ہے امپلیمنٹ کرنا. امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن فیڈ بیک جو نمبر 1 اسٹیپ ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائگنوسٹک دیکھیں گے، ڈائگنوز کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو ایکچولی چینج لے کے آ رہے ہیں. ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا انٹرونشنز. اور جو تبدیلی لے کے آئیں گے اس کے لیے، اور جو تبدیلیاں امپلیمنٹیشن کے تھرو آ رہی ہیں اس کو رپورٹ کریں گے، نوٹ کریں گے. الٹرنیٹیو انٹرونشنز. اس کے علاوہ
ہم جو اس کے علاوہ جب ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ ایک ریہرسل کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو چینج آرگنائزیشن لے کے آ رہی ہے وہ چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے لیے یا امپلائز کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم الٹرنیٹیو سلوشنز بھی ہوں, الٹرنیٹیو انٹرونشنز بھی ہوں. فار ایگزامپل امپلائی ڈیولپمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کے لیے ٹریننگ دی جائیں. تو سیکنڈ جو ہے فیڈ بیک جو ہے جس کا ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن آف دا انٹرونشن, کلیریفائی انٹینشنز, پلان فار دا نیکسٹ. ہم نے اس کی درستگی دیکھنی ہے کہ جو چینج لے کے آ رہے ہیں کیا وہ بہتر طریقے سے کلیریفائی ہے, وضاحت کی گئی ہے, اور وہ کیا چینج لے کے آئے گا نیکسٹ لیول کے اوپر. امپلیمنٹیشن فیڈ بیک, میجرمنٹ آف دا انٹرونشنز, امیڈیٹ افیکٹ. ہم میئر کریں گے کہ جو فوری تبدیلی لے کے آئیں گی انٹرونشنز, چینجز. ایویلیویشن دا فیڈ بیک, میجرمنٹ آف دا لانگ ٹرم ایفیکٹس. اب اس کو میئر کریں گے, ایویلیویٹ کریں گے کہ جو آرگنائزیشنز کے لیے ایک فیوچر میں کہ لانگ ٹرم میں فار ایگزامپل 2 اور 3 ایئرس کے لیے بھی وہ جو چینجنگ ہے وہ فائدہ مند ہو, کیونکہ دنیا میں آرگنائزیشن لرن کر رہی ہیں وہ کرائسس کے تھرو لرن کرتی ہیں, اور وہی دنیا میں فرم کامیاب ہوتی ہیں. وہ کنٹینیوسلی کوئکلی چیزوں کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتی ہیں, اس کو ہی آرگنائزیشن لرننگ کہتے ہیں. تو ایویلیویشن فیڈ بیک ایک بہتر طریقہ ہے جس سے آرگنائزیشن لرن کر سکتی ہیں. امپلیمنٹیشن فیڈ بیک اور ایویلیویشن فیڈ بیک میں کیا ڈفرینس ہے؟ فیڈ بیک ایم ایٹ گائیڈنگ دا امپلیمنٹیشن ایفرٹس, جو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ تبدیلیاں لی جائیں, یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں. مائل اسٹون انٹرمیڈیٹ ٹارگیٹ, یہ ایک مائل اسٹون ہے کہ ہم نے یہ امپلیمنٹیشنز کے تھرو ہم نے یہ چیز فائنڈ کر لی ہے, یہ جو چینج آئے گا وہ آرگنائزیشن کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے ہوگا. میجرمنٹس آف دا انٹرونشن پروگریس. فیڈ بیک ایم ڈیٹرمائن دا امپیکٹ آف دا انٹرونشنز. جو فیڈ بیک کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتنا چینج انٹرونشن کے تھرو, چینجز کے تھرو کتنا چینج آ رہا ہے, کیا گولز اس کے پرفارمنسز جو ہیں وہ اچیو ہو رہی ہیں. میئر اور کتنی ایفرٹ اس کو میئر کریں گے کہ انٹرونشنز کو کتنی ایفرٹ کرنا پڑے گی. سورسز آف دا ریلائبلٹیز ہم چیک کریں گے ریگریس آپریشن ڈیفینیشنز کے تھرو. ہاؤ ہائی ڈز دا ٹیم ہیو ٹو اسکور آن 5 point اسکیل ٹو سے دیٹ اٹ از افیکٹو. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے ہائی پرسنٹیج جو ہے ہم اسکور سیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو چینج لے کے آ رہے ہیں یہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے آرگنائزیشنز کے اوپر. ملٹیپل میئرز, ملٹیپل ایٹمز آن دا سروے ہم نے چیک کرنے ہیں. ملٹیپل میئر آف دا سیم ویریبل سروے, آبزرویشنل ان ابٹروسیو میئرز کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ان ابٹروسیو میئرز اور سروے کو میتھڈس کو دیکھتے ہوئے ہم اب اس کی ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں. اسٹینڈرڈائز انسٹرومنٹس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جو آرگنائزیشنز کی ریلائبلٹیز کے لیے بہتر ہے کہ جو جس کے تھرو وہ کون سے انسٹرومنٹ ہیں, کویسچنیئرز ہیں, امپلیمنٹیشنز ہیں, وہ کون سے ریسورسز ہیں اور کون جو اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ریلائبلٹیز میں. ٹائپس آف دا ویلیڈیٹی میں ہم نے چیک کرنی ہے فیس ویلیڈیٹی اپیئر ٹو ریفلیکٹ دا ویریبل آف دا انٹرسٹ, ہم نے اس کی چیک کرنی ہے. پھر کنٹینٹ ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے فرام دا ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ. کرائٹیرین اور کنورجنٹ ویلیڈیٹی, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 2 یا 3 ویریبلز ہیں وہ سیم طرح کے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے, وہ ویلیڈیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 جو ہیں ویریبل وہ سیم ٹائپ کا امپیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس میں دیکھنا سملیرٹی نہ ہو, ڈفرینٹ افیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے. ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی ڈو میئر آف دا نان سملر ویریبل شو نو ایسوسیشن. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ویریبل ہم نے ان کے لے رہے ہیں ان میں ایسوسیشن ہے کہ نہیں. اگر ان میں ایسوسیشن نہیں ہوگا تو اس کو ہم نے ویلڈ کرنا ہوگا. ایسوسیشنز کے تھرو ہی ہم ویلیڈیٹی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ایلیمنٹ آف دا اسٹرانگ ریسرچ ڈیزائن آن آڈیو ایویلیویشن, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں اسٹرانگ ریسرچ ڈیزائن کے, اس کو ویلیویشن کی. سب سے پہلے لانگیٹیوڈنل میئر ہوتا ہے کہ چینج جو آ رہا ہے وہ اوور ٹائم آئے. کمپیریزن یونٹ اپروپریٹ یوز آف دا کنٹرول گروپ, ہم نے کنٹرول گروپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ادر دین
implementation of the variables other than the variable that going to implement that going to change the organization structure. اس میں کوئی ایسے کنٹرول ویریبلز نہیں ہیں جو افیکٹ کرے. فار انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جو اس کنٹرول گروپ کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل الٹرنیٹیو سورس آف دا ویریشن ہیو دا کنٹرول. الٹرنیٹیو جو سورسز ہیں جو امپیکٹ کر سکتی ہیں آرگنائزیشنس کی پرفارمنس کے اوپر اور آرگنائزیشن کے چینجنگ انٹرونشنس کے اوپر, ان سورسز کو بھی دیکھنا ہے. ایویلویٹنگ ڈفرینٹ ٹائپ آف دا چینج. نمبر ون ہم نے چینج دیکھنا ہے کون سے چینجنگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کے وہ جو چینجنگ آ رہے ہیں. نمبر ون الفا چینجنگ. الفا چینجنگ موومنٹ along a اسٹیبل ڈائمینشنس. مراد ایبسلیوٹلی کوانٹیٹیو چینج جو ہے, یعنی کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کوانٹیٹیو, اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی کوانٹیٹیو چینج, یعنی کہ موومنٹ along a اسٹیبل ڈائمینشن, یعنی کہ ایک پراپر چینج جو آرگنائزیشن چاہ رہی ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. بیٹا چینج ریکیلیبریشن آف دا یونٹ آف دا میجرمنٹ ان دا اسٹیبل ڈائمینشنز. ہم نے ریکیلیبریشن میں دیکھنا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف دا افیکٹ دیکھنا ہے سبجیکٹس کے اوپر کہ وہ میجرمنٹ کا سوشل کلاسز کے اوپر ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں کیا ہے. گیما چینجنگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے فنڈامنٹل ری ڈیفینیشن آف دا ڈیمینشنز. اگر فارزیبل چینج جو نہیں بہتر طریقے سے آ رہا تو اس کو ری کنسیپچولائز کرنا کہ وہ جو چینج ہے وہ آرگنائزیشنز کی ڈیمینشنز میں بہتر تبدیلی لے کے آئے, یعنی کہ چینج بہتر نہیں آ رہا تو اس کو ری ڈیفائن کر دیں, ری کنسیپچولائزیشن کر دیں آف دا میجرمنٹ ڈیمینشنز کے ساتھ. انسٹیٹیوشنلائزنگ فریم ورک. انسٹیٹیوشنلائزنگ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ چینج ہوتا ہے جو انٹرونشنز کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آرگنائزیشن کریکٹرسٹکس کے مطابق چینج لے کے آنا, پھر انٹرونشن کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے وہ چینج آ رہے ہیں. انٹرونشنز کریکٹرسٹکس یعنی کہ جو ویریبل ٹیم ڈیولپمنٹ یا ٹریننگ کے تھرو جو چینج لے آ رہے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہیں اور آرگنائزیشنز کی کیا ٹریٹس ہیں, خصوصیات ہیں. وہ سروسز آرگنائزیشنز ہیں یا فزیکل پروڈکٹ کی آرگنائزیشنز ہیں یا گڈ بلینڈ آف دی سروس اینڈ دا فزیکل ٹائپ آف دا پروڈکٹس. انسٹیٹیوشنلائزیشن کا جو پروسیس ہے اسے گزریں گے, پھر ہم دیکھیں گے وہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں, وہ کون کون سے جو فیکٹرز ہیں جو چینج لے کے آ رہے ہیں اس آرگنائزیشنز کے اندر, پرماننٹ چینج لے کے آ رہے ہیں. آرگنائزیشن کریکٹرسٹکس میں ہم یہ دیکھیں گے ایکسٹینڈ ٹو وچ انٹرونشن سپورٹ الائن ود دا کرنٹ انوائرمنٹ. ہم نے دیکھیں گے کہ کنگروئنس میں یہ دیکھیں گے کہ جو انٹرونشن لے کے آ رہے ہیں وہ کس حد تک الائن ہے کرنٹ انوائرمنٹ میں. اسٹیبلٹی آف دا انوائرمنٹ اور ٹیکنالوجی ہے, یعنی کہ اگر اسٹیبل نہیں ہے تو ہمیں چینج جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنا پڑے گا. یونینائزیشن, لوگ اس پہ اتفاق رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ چینج جو ہم لے کے آ رہے ہیں. انٹرونشن کریکٹرسٹکس میں ہم نے کہنا گول اسپیسیفسٹی دیکھنی ہے کہ وہ گول جو اس کو آرگنائزیشن اچیو کرنے ہے اسے اچیو ہو رہا ہے. پروگرامیلٹی کے مطابق, یعنی کہ اس کو پروگرام کیا جا سکے, اس میں ابیلٹی ہے کہ اس کو پروگرام اچھے طریقے سے کیا جا سکتے. لیول آف دا چینج ٹارگٹ, انٹرنل سپورٹ اور اسپانسر کو بھی دیکھیں گے. لیول آف دا چینج ٹارگٹ کو بھی دیکھیں گے کہ انٹرونشن کی جو ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنلائزیشن پروسیس میں ہم دیکھیں گے سوشلائزیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چینج لے کر لرن کر رہی ہیں آرگنائزیشن وہ ایکسیپٹیبل ہو, سوسائٹیز کے لیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کیا چینج لے کے آئیں گے. ریوارڈ ایلوکیشن, جو اگر مثبت چینج آ رہا ہے, جو چینج لے کے آ رہے ہیں پازیٹیو آرگنائزیشن ان کو ریوارڈ دیا جائے. ڈیفیوژن سے مراد ڈسیمینیشنز ہیں, یہ پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا جائے چینج کو. سینس اینڈ کیلیبریشنز, سینس کو اس چیز کو ایکشن کرنا کہ کیلیبریٹ دا انسٹرومنٹ, ایکشن آف دا پروسیس آف کیلیبریٹنگ اینڈ انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. انڈیکیٹرز جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ چینج آ گیا ہے, انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو چکی ہے, وہ نالج ہے کہ کس تک جو ہے وہ بہتر طریقے سے انفارمیشن نالج جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, پرفارمنس کیسی ہو گئی ہے. پریفرنسز جو ہیں وہ ہم کس کو دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نارمیٹیو کنسنسس میں دیکھیں گے. نارمیٹیو کنسنسس یہ ہوتی ہے کہ
آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے آفٹر چینجنگ آفٹر انٹرونشنز program in the company. سو وہ نارمیٹک کنسنسس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی آرگنائزیشن چینج لے کے جو آ رہی ہے وہ یہ چینج ہے. تو نارمیٹک اسٹڈی ہمیں ڈسکرائب کر کے بتاتی ہے, کنسنسس رزلٹ دیتی ہے کہ جو آرگنائزیشن چاہتی ہے چینج لے کے آنا وہ یہ چینجز ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 11 کو کور کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا.